آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور سچی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام ویڈیو اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ میں ایک باپردہ لڑکی تھی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ والد کی وفات کے بعد جب مالی حالات بہت خراب ہوئے تو قدم دہلیز سے باہر رکھنا پڑے۔ باہر کی دنیا میں قسم قسم کے لوگ ملے۔ میں لوگوں کے روپ پہچانتی نہ تھی، ہر کسی کو اچھا سمجھتی تھی۔ کیا کرتی؟ حالات کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔ ملازمت تو کرنی تھی، کئی دفاتر میں گئی، کہاں کہاں درخواستیں نہ دیں، پر مجھے ملازمت نہ ملی۔ بالآخر ایک سہیلی کے بھائی نے مدد کی اور ایک NGO میں نوکری مل گئی۔ ہماری ڈیوٹی مختلف پناہ گزین کیمپوں میں لگتی۔ جو تارکین وطن اپنے ملک کے جنگی حالات سے گھبرا کر آئے تھے اور ہمارے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، ان کی بے بسی دیکھ کر بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ پڑوسی ملک کے باشندے شہروں سے کچھ دور خیمہ بستیوں میں رہتے تھے۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک میڈیکل آفیسر کام کر رہا تھا جو ان خیمہ بستیوں میں بیمار لوگوں کے علاج معالجے میں مددگار تھا۔ وہ بہت نفیس انسان تھا، نرمی اور اخلاق سے بات کرتا۔ جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے سب سے ہی حسن سلوک سے پیش آتا، ہر کسی کی مدد کرتا، اور جب مجھے کسی قسم کا تعاون چاہیے ہوتا تو وہ پیش ہوتا۔ اس کا نام معین الدین تھا، ہم اسے معین صاحب بلاتے تھے۔ ایک دن میں بازار میں کچھ ضروری اشیاء لینے گئی کہ اچانک وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ شاید کہیں قریب دھماکہ ہوا تھا۔ آواز تو ہم نے بھی سنی تھی۔ سبھی لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں بھی گھبرا گئی۔ ہر کوئی سواری ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس جگہ سے نکل پڑے۔ ایسے میں سواری ملنا آسان نہیں ہوتا۔ تبھی دل سے دعا نکلی، اے کاش کوئی اپنا نظر آ جائے جو مجھے یہاں سے دور لے جائے۔ دل پر بہت زیادہ خوف و ہراس طاری تھا۔ دل سے نکلی یہ بے اختیار دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپنگ بیگ تھام لیے۔ دیکھا تو یہ معین صاحب تھے۔ میری جان میں جان آ گئی۔ وہ بولے، چلو میرے ساتھ۔ سڑک پار ان کی گاڑی موجود تھی۔ جلدی سے ہم گاڑی میں بیٹھ کر بازار سے محفوظ سڑک کی طرف نکل آئے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک ریسٹورانٹ کے سامنے انہوں نے گاڑی روک لی۔ بولے، آؤ چائے پی کر تھوڑا سا فریش ہو جائے، اوسان بحال کر لوں، گاڑی بھی ٹھیک طرح سے نہ چلا پا رہا تھا۔ میں نے اس وقت انکار مناسب نہ سمجھا، انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ہم ریسٹورانٹ کے اندر جا بیٹھے۔ چائے کی بجائے انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا کیونکہ دوپہر ہو رہی تھی اور یہ چائے کا نہیں کھانے کا وقت تھا۔ لنچ کے دوران وہ بے تکلفی اور اپنائیت سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میری بھی تعریف کی، لیکن میں نے اپنی تعریف کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ مرد لوگ تو لڑکیوں کی اس طرح سے تعریف کرتے ہی ہیں۔ یوں بھی میں اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، اس لیے تعریف کچھ اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ ڈیوٹی کے دوران اب ہم بے تکلف دوستوں کی طرح بات کرتے۔ اجنبیت اپنائیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اکثر وہ مجھے ساتھ کھانے کا کہتے اور میں مان جاتی۔ شاید کہ زندگی کی بے رنگی اور انتھک محنت سے گھبرا گئی تھی۔ اب تو زیست کی تپتی دھوپ میں معین کا وجود ایک سایہ دار شجر کی طرح تھا۔ اس کا ساتھ میرے لیے بڑا خوشگوار تھا۔ زندگی آسان لگنے لگی، ملازمت بھی مشقت نہیں لگتی تھی۔ اب وقت کا ایک لمحہ جو پہلے اپنے وجود پر بھاری قدموں سے چلتا محسوس ہوتا تھا، پھولوں کی مانند ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا۔ سال گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ دوسری بار ہمیں اس شہر سے دوسرے قریبی شہر میں آباد خیمہ بستیوں کے باسیوں کی خدمت و گیری کا ذمہ سونپا گیا۔ ہم نے یہاں اکٹھے چند ہفتے کام کیا تھا کہ معین صاحب کی ڈیوٹی ایک اور کیمپ میں لگا دی گئی۔ مجھے یہاں اس کے بغیر کام کرنا تھا۔ معین کے جانے سے شدت کے ساتھ اس کی کمی محسوس ہونے لگی، جیسے سر سے کوئی حفاظت کرنے والا ہاتھ ہٹ گیا ہو۔ اداس رہنے لگی۔ یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا یا اپنے کیمپ میں میری تعیناتی کرا لے گا۔ اسی آس میں دن گزارنے لگی۔ لگتا تھا جیسے کہ میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا، پھر بھی اپنا سا لگتا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ ایک دن وزٹ پر ہمارے کیمپ آیا۔ بتایا کہ وہ بھی میرے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتا ہے اور اسے بھی تنہائی عذاب لگتی ہے۔ شاید کہ یہی وہ وقت تھا جب کسی وقت جذبے کے تحت اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات سننے کو میں ترس رہی تھی۔ دل پھول کی طرح کھل اٹھا۔
بہت خوش تھی۔ در حقیقت یہی وہ گھڑی تھی جس کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ مستقبل واضح میرے سامنے تھا اور میں بہت پرسکون تھی۔ امی کو بتایا کہ آپ میری فکر نہ کریں بلکہ چھوٹی کی فکر کریں، کیونکہ مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ میں یکسوئی سے ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ جب وزٹ پر معین آتا ہم ڈیوٹی کے بعد وقت گزارنے باہر نکل جاتے تھے۔ وہ اچھی اچھی باتیں کرتا اور مجھے مستقبل کے روشن خواب دکھاتے نہ تھکتا تھا۔ 6 ماہ بعد اس نے میری تعیناتی اپنے کیمپ میں کروا لی۔ ہم پھر ایک ساتھ ہو گئے۔ یہ کیمپ میرے گھر سے کافی دور تھا۔ معین کو رہائش گاہ ملی ہوئی تھی اور میرا یہاں رہائش کا مسئلہ سنگین تھا۔ کچھ دن ایک کولیگ لڑکی کے گھر رہی، مگر کب تک کوئی کسی کے گھر مہمان رہ سکتا ہے؟ اپنی رہائش کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ معین نے مجھے کہا اگر چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر کس حیثیت سے؟ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کیا اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، ہم شادی کر لیں، تب ساتھ رہنے پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ ہم دونوں کے کچھ گھریلو مسائل تھے کہ فوری طور پر شادی نہ کر سکتے تھے۔ اس کا حل معین نے یہ نکالا کہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رخصتی بعد میں بزرگوں کی موجودگی میں ہوگی۔ میں نے مان لیا کیونکہ مجھے معین پر پورا بھروسہ تھا۔ جس NGO میں ہم کام کر رہے تھے اس کے 2 ساتھی دوستوں کو معین نے گواہ بنایا اور دوسرے 2 کو میں نے بنا لیا۔ ہم نے 4 کولیگ کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ اس طرح تمام ساتھی ورکرز کو بھی علم ہو گیا کہ ہم نے نکاح کیا ہے۔ ہم ساتھ رہنے لگے، کسی کو اب ہم پر اعتراض کرنے کی جرت نہ تھی۔ نکاح نامہ میرے پاس تھا اور سب ہم کو میاں بیوی کے طور پر جانتے اور سمجھتے تھے۔ کسی کو اس سے غرض نہ تھی کہ ہمارا یہ نکاح باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا ہے کہ نہیں اور رخصتی ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم نے گھرداری کا سارا سامان اکٹھے خریدا، برتن، ٹی وی سیٹ، حتیٰ کہ دیا سلائی تک۔ اس کیمپ کی خدمت میں ہم 2 برس ساتھ رہے۔ وہاں سب ہم کو میاں بیوی کی حیثیت سے ہی جانتے تھے۔ ہم میاں بیوی ہی تھے، صرف دنیا کی نظروں میں رخصتی ہونا باقی تھی۔ نکاح نامہ میرے پاس تھا، ضمیر پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ البتہ میں معین سے یہ ضرور کہتی تھی کہ تم نے مجھے باقاعدہ دلہن نہیں بنایا۔ اس کا جواب ہوتا، رخصتی کی رسم تو والدین کی دعاؤں میں ہوگی، دلہن بھی بناؤں گا اور تھوڑا انتظار کر لو۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ معین کے بھی کچھ اس قسم کے مسائل تھے جو کافی حد تک حل ہو چکے تھے۔ اس کی ترقی بھی ہو گئی تھی۔ اب حالات عرصے بعد ہمارے لیے پوری طرح سازگار ہونے والے تھے۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ اب رخصتی بزرگوں کو اعتماد میں لے کر ہو جانی چاہیے۔ معین سے پرزور الفاظ میں مطالبہ کیا کہ نکاح کو بزرگوں پر ظاہر کر کے ہمیں رخصتی کرا لینی چاہیے۔ تھوڑے دن اور صبر کرو، ابھی یہ ذمہ داری قبل از وقت ہے۔ میرے لیے کچھ اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا لازمی ہے۔ معین نے مجھے جواب دیا۔ وہ کسی طور میرا مطالبہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ تب میں نے زچ میں آ کر کہہ دیا کہ جو نکاح نامہ میرے پاس ہے اسے میں خود جا کر اس کے اور اپنے گھر والوں کو دکھا دوں گی، اس کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولا ایسا کرو گی تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گی، میں اس کے بعد کسی معاملے کا پھر ذمہ دار نہ رہوں گا، لہٰذا میرا کہا مان لو اور اس امر سے باز رہو۔ میں تم سے باقاعدہ شادی کا اعلان بہت جلد اور ضرور کروں گا، لیکن میرے حالات فی الحال ایسے ہیں کہ میں مجبور ہوں۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں تو سکتے میں رہ گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس قدر پہلو تہی سے کام لے سکتا ہے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے خلاف نکاح نامہ لے کر کورٹ چلی جاؤں گی، لیکن اس جان کا خون نہ کروں گی جو اب میری ذات کا حصہ بن چکی ہے اور میرے وجود میں زندگی کی ضمانت ہے۔ میری ہٹ دھرمی پر وہ پریشان ہو گیا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس معاملے پر میں اتنی جذباتی ہو جاؤں گی، لیکن میں اس کی کسی مجبوری پر ہتھیار ڈالنے پر راضی نہ تھی۔ دن رات منت سماجت کرتا تھا، میرے پاؤں پکڑ کر التجا کرتا۔ بالآخر اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ وقت سے قبل ماں بننے کی مسرت کا گلا گھونٹنا پڑا، کیونکہ میں اس موڑ پر آ چکی تھی کہ اب واپس بھی نہ لوٹ سکتی تھی۔ کیا بتاؤں کس دل سے میں نے اس کا کہا مانا اور میں نے اپنا بچہ ضائع کروا دیا۔ بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے اس وقت کتنے ذہنی کرب اور اذیت سے گزرنا پڑا۔ اس سانحے پر کئی دنوں تک میں روتی رہی، خود سے اور معین سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ کئی دن تک ڈیوٹی پر نہ گئی، لیکن پھر خود کو سمجھانا پڑا
ड्यूटी पर ना जाती तो मुलाजमत से ही हाथ धोने पड़ जाते। एक दिन मैं कैंप विजिट के लिए निकली तो मेरी अलमारी में रखा हुआ वो निकाहनामा मोइन ने तलाश करके उठा लिया और कई दिन तक मुझे उसकी गुमशुदगी का इल्म ही ना हो सका। एक दिन कपड़े तरतीब से रखते हुए ख्याल आया, जिस संदूकचे में मेरे चंद जेवरात थे उसे खोलकर देखा तो संदूकचे का लॉक टूटा हुआ था और वहां से निकाहनामा गायब था। उन दिनों सादगी से निकाहनामे पर दुल्हा दुल्हन और गवाहों के दस्तखत हुआ करते थे। बाद में जब कोई चाहता रजिस्टर्ड करा लेता। मेरे होश जाते रहे क्योंकि मोइन ने कहा था कि रुखसती के बाद उसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। मुझे मोइन पर ऐसा एतमाद था जैसा कि इंसान को अपने खुदा के बाद किसी पर होता है। सोच भी ना सकती थी कि वो धोखा देगा, लेकिन निकाहनामा उड़ा लेने का क्या मकसद था। मैंने मोइन से दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मैंने उसको जला दिया है क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत ना थी। निकाहनामा ना था, बस एक स्टैम्प पेपर था। हम निकाह दोबारा अपने बुजुर्गों के रूबरू ही करेंगे, बस 1-2 माह बाद ही। जब मैं बिगड़ने लगी तो कहा मैं कल गांव जा रहा हूँ। मेरा पहला निकाह अपनी चचाजाद से हो चुका है, वो 8 साल कबल हुआ था। अब उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। वापस आकर तुम्हें खुशखबरी सुना दूंगा, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारी वालिदा और मामू वगैरह से बात करने, बाकायदा उनसे तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। दिल अंदेशों की जद में धड़कता रह गया। मोइन चला गया, कभी वापस ना आने के लिए। वो मुलाजमत छोड़ कर गया था, इस बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ। उसके एक दोस्त से उसके गांव का पता मिला। उसके गांव गई, वो अपनी बीवी को लेकर बैरूने मुल्क जा चुका था। अपने कानों पर यकीन ना आता था। मेरे पास तो वाहिद सबूत वही निकाहनामा था जिसको उसने जला दिया था, और वो लोग थे जिनको शर्म के मारे मोइन का कारनामा बताने से घबरा रही थी। क्या सबूत था मेरे पास? जिल्लत और रुसवाई से बचने की खातिर मैंने उस नौकरी को खैराबाद कह दिया और अपने शहर लौट कर आ गई। घर वालों को कुछ ना बता सकी। काफ़ी दिनों तक मैं गमज़दा रही। काश वो मुझे कभी मिल जाए तो उसका गिरेबान पकड़ लूं, उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं, जिसके नज़दीक एक औरत की इज्जत की कोई कदर व कीमत नहीं थी। इतने अरसे तक उसने मुझे अपनी बीवी बावर कराए रखा और फिर मुझसे एकदम ही सारे नाते तोड़कर किसी और दुनिया में जा बसा। आज समझ में आया कि निकाह को खुफिया रखने से क्यों मना किया गया है। ये वो मुकद्दस बंधन है जिसका बाकायदा ऐलान ज़रूरी है, और वलीमा भी इसीलिए किया जाता है कि अजीज़ व अकारब सारे माशरे को इल्म हो जाए कि एक शख्स ने किसी औरत को ज़ौजियत में लिया है और वो इस बंधन को निभाने का पाबंदो जवाबदेह है सारे माशरे के रूबरू। जो लड़कियां समझती हैं कि खुफिया निकाह से शादी हो जाती है, मर्द औरत एक मजबूत रिश्ते में बन जाते हैं, वो हकीकी ज़िंदगी के रमूज़ को नहीं समझती हैं। ऐसे खुफिया निकाह करने वाले तो किसी भी वक्त औरत को धोखा देकर भाग सकते हैं। उनको पकड़ने के लिए कोर्ट भी सबूत मांगती है। अरसे तक मैं बीमार रही और आज भी ज़हनी तौर पर बहाल नहीं हूँ कि खुद अपनी नज़रों से गिरकर आदमी आधा भी नहीं रह जाता। वो ज़िंदगी के हालात का मुकाबला करने की हिम्मत खो देता है। वो संग दिल तो अपनी ज़िंदगी में खुशो खुर्रम होगा, मगर मैं खुशियों के एक एक लम्हे को तरसती हूँ। मेरी ख़वातीन से यही दरख्वास्त है, किसी ऐसे शख्स से खुफिया शादी मत करें जो ना आपके माँ बाप से रिश्ता मांगे और ना अपने माँ बाप को बताने की जुर्रत रखता हो। ऐसे हजरात बुज़दिल और धोखेबाज होते हैं। अगर उन्हें कभी हालात बिगड़ते नज़र आए तो वो आपको छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे।